97 میں ہم نے پہلا چین اسٹور اسلام آباد بنایا، پھر ہم نے لاہور میں 98 میں آئے، 99 میں کراچی گئے، 20 سال میں ہم 43 اسٹور ہیں ہمارے پورے پاکستان۔ چھٹیاں ہوتی تھی میٹرک کی تھی یا انٹر کی ہوتی تھی، ادھر ادھر جانے کی، ہم فیکٹری میں مل میں جا کے بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں چین ون سٹورز لمیٹڈ کے سی او جناب کاشف اشفاق صاحب۔ آپ معروف صنعت کار ہیں، اس کے علاوہ فیڈمک انٹرنیشنل کے اسٹیٹس کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان سب پہ ہم ان سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے لاہور میں 1999 میں چین ون کا یہ جو سٹور ہے وہ اپنا سیٹ اپ شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ 43 کے قریب پورے پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چین ون کے جو سٹورز ہیں ان کو آپ رن کر رہے ہیں۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفر ان کا کیسے رہا اور ان کو کیا اس سے کیا تجربات حاصل کیے انہوں نے۔ جی کاشف صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ جی کاشف صاحب، بہت معروف اور اپنا آپ کا مشہور چین ون بہت بڑی کامیابی ہے، تو کیسے آپ نے یہ شروع کیا اور آج مطلب یہ کس طرح سے چل رہا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارا جو گروپ ہے چناب گروپ، جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ تھا، اور 97 میں ہم نے پہلا چین ون سٹور سٹارٹ کیا اسلام آباد میں، اور یہ جو کمپنی ٹیکسٹائل کی تھی یہ 75 میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو ہم ہر چیز ان ہاؤس بناتے تھے، پورا ورٹیکل سیٹ اپ ہمارا، جننگ، سپننگ، ویونگ، پروسیسنگ، سٹچنگ، اور ایکسپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ جتنے دنیا میں پاپولر برانڈز ہیں سب کو یہاں سے چیزیں بن کے جاتی تھی۔ تو ہم نے جب میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوں واپس 96 میں، تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا ڈائیورسیفائی کریں، اور ہم یہ جو سارے برانڈ ساری پروڈکٹ یہاں سے بنا کے ہم باہر دنیا میں بیچ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک اپنا پاکستانی برانڈ بنائیں جس کو ہم یہ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ تو وہ پھر ہم نے پروڈکٹ ڈیزائن کی، پلان کی، سب سے پہلا سٹور اسلام آباد بنایا، پھر ہم نے لاہور میں 98 میں آئے، 99 میں کراچی گئے، اور آج الحمدللہ 20 سال میں ہم 43 سٹور ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، اور یو اے میں بھی سٹور ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں، اور فیوچر میں انشاءاللہ ہم یورپ، یو کے، یو ایس اے، ان سب جگہوں پہ 1 by 1 جو ہے نا ہم جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کاشف، یہ آپ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یو کے سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پاکستان میں آئے، تو آپ بیسیکلی کرنا کیا چاہتے تھے اور کیا کیا؟ بزنس فیملی ہیں، پہلے ہمارے فور فادر تھے، اپنا فارمر تھے، اور ایگریکلچر بزنس سے تھے ریلیٹڈ۔ تو پھر بعد میں ہماری جو پیرنٹس ہیں وہ لوگ ٹیکسٹائل انہوں نے فیلڈ سلیکٹ کی، تو ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم تو وہ ٹیکسٹائل بزنس اور انڈسٹری اسی کو ہم دیکھ رہے تھے، اور اسی کے اندر ہم نے پرورش پائی۔ اور بلکہ جب بھی ہمیں چھٹیاں ہوتی تھی میٹرک کی تھی یا انٹر کی، تو ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر جانے کی، ہم فیکٹری میں مل میں جا کے بیٹھتے تھے اور وہاں سے سیکھتے تھے۔ تو آلریڈی ہم انف اویئر تھے کہ بزنس کے معاملات سے، ٹیکسٹائل کی چیزوں سے، پروڈکشن انڈسٹری، تو وہ الحمدللہ پھر انٹرنیشنل ایکسپوجر کے بعد، اسٹڈی کے بعد، پھر اور ایک ویژن بنا، اور اس ویژن کو لیتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اپنا پاکستانی برانڈ بنائیں، کیونکہ پاکستان میں برانڈ کا وہ کلچر نہیں تھا، باہر کے برانڈ تھے، باہر کی پروڈکٹ تھی، اور وہ لوگ لیتے تھے، مہنگی پروڈکٹس ہوتی تھی، وہ کوالٹی سم ٹائم نہیں ہوتی تھی۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ ہم جب آئے ٹیکسٹائل میں، ہم سے بھی پرانے گروپس تھے، بٹ ہم نے انیشیٹو لیا یہ چین ون کا جو برانڈ ہے، برانڈ کا کانسیپٹ پاکستانی برانڈ، پاکستانی پروڈکٹس کے ساتھ، تو وہ بڑا سکسیس ہمیں ملی اس میں۔ اور پھر اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک پوری انڈسٹری ڈیولپ ہوئی۔ پہلے شاپ کلچر تھا، پھر اس کو ہم نے سٹور کلچر میں لے کے آئے ہیں، کنورٹ کیا۔ تو پھر باقی جتنے ٹیکسٹائل کے گروپس ہیں سارے لوگوں نے ہمیں فالو کیا ہے۔ ہم پائنیئر تھے اس میں ریٹیل میں، اور پوری انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، ڈیزائن ڈیولپمنٹ کے لوگ، فرنٹ کے جو سیلز کے لوگ ہیں، ویژول مرچنڈائزنگ کے لوگ ہیں، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لوگ، اس کے علاوہ ویئر ہاؤسنگ مینجمنٹ، تو یہ سارے جاب کریشن بھی ہوئی، نئی انڈسٹری بھی بنی، اور برانڈنگ، پاکستان کا امیج، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ، ویلیو ایڈیشن، بہت اس میں جو ہے نا اس کا بینیفٹ ہوا ہے پاکستان کو، اور خاص طور پہ کنزیومر کو بڑا اس کا ایج ملا ہے کہ اتنے نمبر آف برانڈز ہیں، ابھی اتنا کمپٹیشن ہے،
اب وہ کسٹمر جو کنزیومر ہے مارکیٹ میں اس کو بہت زیادہ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے بعد اب ملٹیپل چوائسیز ہیں ڈیزائنز کی, کوالٹی کی, پرائس کی. تو پہلے یہ لوگ چیزیں نہیں تھیں یہاں, اور لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوا ہے, ان کے گھروں کا, ان کا اپنا جو ہے اویلیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی. تو یہ چین 1 کا اس میں بہت بڑا رول ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ریٹیل سیکٹر میں, اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے کی ہے, اور یہ جو ہم نے پائنیئر ہم رہے ہیں اسٹور کلچر میں ہم آئے ہیں. کیونکہ پہلے تو غلے پہ بیٹھے ہوتے تھے فیملی کے لوگ, ہم نے اس کو ڈی سینٹرلائز کیا, سسٹم بیسڈ ہم نے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ریٹیلنگ کا اس کے اوپر ہم اس کو لے کے آئے. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے ایک چین 1 کی جو سٹور ہے وہ شروع کیا, اس کے بعد آج 43 اس کا نمبر ہے ٹوٹل. تو مجھے یہ بتائیں, یہ ہر کامیابی کے پیچھے کچھ مصائب اور تکالیف بھی ہوتی ہیں, آپ کن مراحل سے گزرے اور کن تکالیف کو آپ نے فیس کیا اور آج ماشاءاللہ آپ اس مقام پہ؟ اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو بڑا چیلنج تھا نا کہ یہاں جو ہمارے انسٹیٹیوٹ تھے نا, ادارے تھے ایجوکیشن کے, وہاں پہ ریٹیل سے ریلیٹڈ کوئی ڈگریز ایجوکیشن وہ نہیں تھی. ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑی, ٹائم لگا, ٹرینڈ کرنا پڑا لوگوں کو, را مٹیریل کو ریفائن کرنے کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرا ہمیں ٹائم اور کاسٹ پے کرنی پڑی ہے. اور اسی طرح یہ کہ کسٹمر کو بھی بہت سارا لوگ اویئر نہیں تھے پروڈکٹ پہ, جیسے پرائس ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی, تو وہ ٹائم لگا کسٹمر کو اس سٹیج پہ لاتے ہوئے کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ویلیو فار منی ہے, آپ اس کو لیں, اگر یہ تھوڑی مہنگی بھی ہے تو یہ آپ یوز کریں گے تو جو ایک پروڈکٹ آپ ایک دفعہ لے کے ایک سرٹن ٹائم تک یوز کرتے ہیں, یہ والی پروڈکٹ آپ ہماری لیں گے تو زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوالٹی کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ آج 43 چین 1 کی جو آپ کی سٹورز ہیں پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی ہے, ایک سٹور آپ نے شروع کیا, اس کے بعد ظاہر اس سے جو آپ کا نیشنل ایکسچیکر ہے آپ اس کو بھی مطلب سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح مطلب ٹو واٹ ایکسٹینٹ آپ یو آر پیئنگ ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ؟ ٹیکسز کا سسٹم ہمارا جو ہے نا, ایک تو ہم سیل ٹیکس ہے جو ہمارا, اور ہم آرگنائز سیکٹر میں فال کرتے ہیں, ہمارے پہ جو سیل ٹیکس ہے وہ 12% ہے. ہم نے بڑا زبردست سسٹم کیا ہوا کہ جتنی سیلز ہوتی ہے نا, ہمارے جتنے کمپیوٹر سسٹم ہے نا, پورٹل FBR کے ساتھ لنکڈ ہے, انٹیگریٹڈ ہے. ابھی انہوں نے جو اس سال اسکیم دی تھی نا, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, اور اس میں اب جتنے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں نا, جو ان کا شیئر ہوتا ہے نا گورنمنٹ کا, وہ ہم ڈیلی کا ڈیلی سیپریٹ کر کے ان کو پے کر دیتے ہیں تاکہ ہم لائبلٹی جنریٹ ہی نہیں ہونے دیتے. اس کے علاوہ جو اینول انکم ٹیکس ہے, ادر ٹیکسز ہیں جو ہم یوٹیلیٹیز کے ساتھ پے کرتے ہیں, یا امپورٹ جو پروڈکٹس کرتے ہیں وہاں پہ ہم کرتے ہیں, تو ایک خاصا اچھا ہیوی نمبر جو ہے نا ٹیکس کا وہ ہم گورنمنٹ کو ریونیو میں اس میں ایک ایڈیشن کر رہے ہیں. کوئی آپ راؤنڈ اباؤٹ بتا سکتے ہیں ہلکا؟ ہمارا جیسے رفلی کوئی 8-10 کروڑ کے قریب ہے جو سالانہ پر ایئر, جی جو ہم کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ظاہر ہے پاکستان کی طرف. تو میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جب آپ نے اسٹور چین 1 کا شروع کیا لاہور میں, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے پاس کیا سرمایہ تھا, اور اس وقت آپ نے کتنے ملازمین سے یہ شروع کیا, اور آج آپ کہاں پہ ہیں؟ وہ اس وقت ہم نے جو ہمارے ہیڈ آفس میں سٹاف تھے کوئی 10 سے 15 تھے, سٹور پہ 20 کے قریب لوگ تھے کسی ایک سٹور پہ. جب یہ بڑا سٹور تھا گلبرگ, کافی بڑا 16,000 اسکوائر فٹ پہ تھا. تو یہ کہ آج الحمدللہ ہمارے پاس کوئی 1500 امپلائیز ہیں, اور 43 سٹور ہیں, ہیڈ آفس بھی اور سٹورز پہ بھی, اور ایک اچھا بڑا نیٹ ورک ہے, ٹیمز ہیں, سارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ایک ون آف دی ریلائبل اور ایک بگ جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ریٹیل کانسیپٹ بیس سٹور ہمارا ہے, جس کی بہت زیادہ ہماری کسٹمر بیس ہے. 6 لاکھ کسٹمر تو ہمارے لائلٹی کارڈ ممبرز ہیں, جو ایک کلک پہ ہم ان کو جب میسج بھیجتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں تو وہ فوری ہمارے سٹورز پہ آتے ہیں, اور اچھا ایک والیوم ہم سیل کا جنریٹ کرتے ہیں پورے پاکستان سے. اب یہ سب ماشاءاللہ اتنا بڑا بزنس بھی ہے, اس کے بعد آپ نیشنل سروسز میں بھی آپ بہت آگے فیڈ میں
آپ چیئرمین ہیں، ایک بہت بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، آپ اس کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں اور اس کے بھی بڑے حیران کن نتائج سامنے آ رہے ہیں. پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا ہے، چائنا، پھر آپ کی ترکی اور پھر کوریا جیسے ممالک آپ کو رابطہ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے دونوں کام کیسے کر لیتے ہیں ہم اکٹھے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود انڈسٹری کے بندے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بزنس مین ہے کہ ایک بزنس مین کے کیا ایشوز ہیں، اس کو کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ایک پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے جو بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کمپنی بنائی ہے فیڈمک، یہ 2004 میں بنی تھی. تو اس میں پہلے ایک زون بنا تھا 300 ایکڑ میں، پھر 4300 ایکڑ میں بنا. ابھی جب یہ گورنمنٹ آئی عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے مجھے اس میں بلا کے انہوں نے خود رسپانسبلٹی دی کہ آپ یہ والا سیگمنٹ سنبھالیں. چیف منسٹر عثمان بزدار اور پرائم منسٹر عمران خان نے انہوں نے رسپانسبلٹی دی. تو آلریڈی چونکہ میرے جو انکل ہیں وہ اس کے فاؤنڈر چیئرمین رہے ہیں 6 سال، تو ہمیں کافی آئیڈیا تھا وہاں پہ فیصل آباد میں. تو آ کے اب میں نے 2 نئے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں فیڈمی کے اندر. ایک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، وہ سی پیک کے انڈر آتا ہے زون، اور پنجاب میں واحد زون ہے سی پیک کا جو ہمارے پاس جو ہم بنا رہے ہیں. اور دوسرا ایک 300 ایکڑ میں فیڈمک بزنس زون کے نام سے ایک کمرشل ایریا پورا زون ڈیولپ کر رہے ہیں، جس میں ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی ہوگی، ہوٹلز بھی ہوں گے، اپارٹمنٹس بھی ہوں گے، کنٹری اینڈ گولف کلب بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ ادر کافی فیسلٹیز جو ہیں، ٹیکنو پارک کی فیسلٹی وہ بھی ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ 2 انیشیٹو نئے ہیں، 2 پہلے سے چل رہے ہیں. 4 زون ہے. تو اس وقت جو ہماری کمپنی فیڈمک ہے وہ پاکستان کی زون ڈیولپمنٹ کی سب سے بڑی کمپنی بن چکی ہے، اور بہت زیادہ وہاں رسپانس ہے کسٹمرز کا، بہت زیادہ انڈسٹری لگ رہی ہے. 32 چائنیز کمپنیز آلریڈی آ چکی ہیں، 3 کوریا سے ہیں، 3 ٹرکی سے ہے. تو جیسے یہ کووڈ کی سچویشن بہتر ہوتی ہے تو ہمارے کافی روڈ شوز پلینڈ ہیں 3-4 کنٹریز میں، اور وہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کافی نئی انڈسٹری، خاص طور پہ چائنا سے، چونکہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے تو وہاں سے 200 کے لگ بھگ جو انڈسٹری ہے وہاں سے ری لوکیٹ ہو کے یہاں پہ آئے گی، اور اس کے آنے سے یہاں کے لوکل لوگوں کو روزگار ملے گا. جو چیزیں امپورٹ ہوتی تھی وہ یہاں پروڈیوس ہوں گی، ہمارا فارن ایکسچینج بچے گا. پھر جو یہاں چیزیں امپورٹ ہوتی تھی اب وہ یہاں جب پروڈیوس ہوں گی تو لوکل مارکیٹ میں بھی جائیں گی، ایڈیشنلی یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوں گی. تو اس کا ڈبل بینیفٹ ہمیں ملے گا. تو بہت زیادہ پروگرس اس وقت ہے فیڈمک میں وہاں. اچھا، انیشلی فیڈمک میں جو ہے کوئی مطلب ٹیکس ہالیڈے کوئی اس طرح کا کچھ ہے جس سے؟ جی، فیڈمک میں یہ ہے کہ 10 سال کا کوئی آپ کو ٹیکس 10 سال فری ہے، ٹیکس کوئی نہیں آپ کو دینا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو پلانٹ اینڈ مشینری جتنی بھی امپورٹ کریں گے آپ اپنے بزنس کے لیے وہ بھی ساری ڈیوٹی فری ہے. اس کے علاوہ بانڈ ٹو بانڈ ایک سروس ہے کہ اگر کوئی را مٹیریل آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ ڈیوٹی فری منگوا کے آپ یہاں پروڈکٹ ڈیولپ کر کے ایکسپورٹ کر دیں گے، وہ ڈیوٹیز وغیرہ آپ کو نہیں پڑیں گی. پھر اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر ہے، سیکیورٹی ہے، اور سارے ارینجمنٹس ہیں سیوریج کے، ویسٹ جو ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں. کافی بڑا ایک یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ دنیا میں جتنے بھی ڈفرینٹ انڈسٹریل پارک یا اکنامک زون بنے ہیں آپ اس کو ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں اپنا کاشتہ آپ ایک بہت بڑی انسپیریشن ہے میرے خیال میں. تو ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیں. بہت سی یوتھ جو ہے نا ابھی بلا مطلب ان کے پاس کوئی ایسی کوئی اپرچونٹیز بھی اگر ہیں تو وہ مطلب ان کو نہیں پتہ کیسے اویل کرنی ہے. تو ان کو پیغام دیں کیسے وہ بزنس میں آئیں اور کیسے ایکسل کر دیں. بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے نا وہ ایجوکیشن میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سائڈ پہ آئیں. سب سے پہلے آ کے انجینئرنگ ہے، ادر سیگمنٹس ہیں اس میں آئیں، ادھر اپنے آپ کو ڈگریز لیں. اور ڈگری لینے کے بعد بہت زیادہ گیپ ہے کہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں ٹیکنیکل سائڈ کے وہ بہت کم اویلیبل ہیں. جو جنرل ایجوکیشن کے لوگ بہت زیادہ اویلیبل ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا یہ فائدہ ہے، ایک تو گیپ ہے، ضرورت ہے ان کی. دوسرا جو سیلری سٹرکچر ہے نا ٹیکنیکل جو لوگ ہیں ان کا دوسرے ریگولر سے کمپیریٹیولی زیادہ ہے.
اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں, سیکھنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہماری ینگ جنریشن کو آنا پڑے گا. اور دوسرا انٹرپرینیورز جو ہے وہ وہی بنتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کرتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتے ہیں, جو فوکسڈ ہوتے ہیں, ملٹیپل چیزوں پہ نہیں کام کر رہے ہوتے, جو بھی چیز جو پروجیکٹ جس کو پکڑیں پھر اس کو پورا کمپلیٹ کر کے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بیسکلی اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سکسیڈ کرتا ہے. اگر آپ فوکس نہیں ہیں, آپ پوری طرح سے ڈٹرمن نہیں ہیں اور آپ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. تھینک یو کاشف, بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے کاشف اشفاق صاحب, چین ون کے سی او. ایک انہوں نے برانچ لاہور میں کھولی, آج 43 کے قریب ان کی برانچز جو ہیں پورے پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چل رہی ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.